अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमला इस्मिया शुरू किया और जुमला इस्मिया की हमने छोटे छोटे जुमले बनाए और उस जुमला इस्मिया में हमने मुब्तदा में इस्म आलम इस्तेमाल किया। इस्म आलम के हमने मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स की, छोटा छोटा था, उसके अंदर हमने शिबु जुमला मुतल्लिक़ ख़बर का भी इजाफ़ा किया और कुछ हमने हर्फ़ इस्तिफ़हाम को भी देखा कि वो शुरू में कैसे लगता है। आज हम मुब्तदा में थोड़ी तब्दीली पैदा करेंगे, तो तैयार हो जाएं तब्दीली के लिए। इंशाल्लाह बहुत आसान होगी, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, बढ़ती जाएंगी। तो बात वही है कि फिर यानी ऐसा नहीं कि मैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए नहीं कह रहा, मैं हकीकतन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और उस प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ज़ूम क्लासेस में जो हमारे बैचेस चल रहे होते हैं वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अंदर हम इन जुमलों की बाकायदा प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें तब्दीलियाँ करवाते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर होता है तो कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर ज्वाइन करें। जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं दे आर वेलकम, वो एडमिशन ले सकते हैं जब भी हमारा कोई बैच चल रहा हो और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा रहेगा। जी तो हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। जुमला में हमने ज़मायर का इस्तेमाल करना है। जुमला इस्मिया को थोड़ा सा रिपीट कर लें। जुमला इस्मिया के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और एक ख़बर। मुब्तदा के बारे में हमने जो चार चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं कि वसत उसकी मारिफा होती है और उसका एराब मरफू होता है, अदद और जिन्स कोई भी हो सकती है। जबकि ख़बर का जो वसत है वो नकिरा रहेगी और एराब मरफू रहेगा और अदद और जिन्स में वो अपने मुब्तदा की पैरवी करेगा। अब जब हम कह रहे हैं कि मुब्तदा मारिफा होता है तो हम जानते हैं कि अरबी ज़बान में मारिफा कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें इस्म ज़मीर है, इस्म इशारा है, इस्म अलम है, इस्म मौसूल है, मुअर्रब बिल्लाम है। ख़ास तौर पर ये वाली चीज़ें मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए हम इन पांच चीज़ों को फ़ोकस करेंगे। उसमें हमने इस्म अलम पढ़ा, आज हम इस्म ज़मीर करेंगे, फिर हम इस्म इशारा करेंगे, फिर मुअर्रब बिल्लाम करेंगे और आखिर में या किसी मुनासिब मौका पर हम इस्म मौसूल का इस्तेमाल भी, उसको भी हम इंशाअल्लाह मुब्तदा की जगह पर रख कर देखेंगे। फिर मज़ीद जुमले में हम तब्दीलियाँ करेंगे। जुमला इस्मिया की वही बुनियादी डेफिनेशन कि जुमला इस्मिया हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। और आज हम इंशाअल्लाह इस्म ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। देखें, अरबी ज़बान में जो ज़मायर हैं वो मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं, एराबी तौर पर भी मुख्तलिफ़ हैं और उनकी तकसीम थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम सिर्फ़ हालत रफ़ा के ज़मायर कर रहे हैं। अरबी ज़बान में एक टर्मिनोलॉजी है, ज़मायर यानी मुत्तसिल और मुनफसिल। मुनफसिल क्या होता है? अलग हुआ हुआ, सेपरेटेड, यानी यूँ आपने कोई चीज़ जोड़ दी, ये मुत्तसिल है, इट इज़ मुत्तसिल, ये मुत्तसिल है। मुनफसिल करना है, अलग कर दिया, ये मुनफसिल हो गया। यानी अगर मैं दोनों हाथों के इनको जोड़ दूँ दैट इज़ कॉल्ड मुत्तसिल, इसको मैं अलग कर दूँ दैट इज़ कॉल्ड मुनफसिल। आज जो हम ज़मीर है वो मुनफसिल करने लगे हैं, यानी ये ज़मायर मुनफसिला है। मुनफसिल क्या? फ़ासला किए हुए हैं। किससे फ़ासला में रहते हैं? ये अस्मा या अफ़आल से फ़ासले में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, उसके साथ जोड़ कर नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो आज हम इंशाअल्लाह ज़मायर मुत्तसिला करने लगे हैं। और मरफूआ, इसका मतलब अगर ये मरफू है तो मंसूब मजरूर इसके अलग हैं। जैसा कि हमने देखा किताबुन किताबन किताबिन, एक ही इस्म खुद ब खुद अपनी तीन शक्लों में रहता है, यानी खुद बजाते खुद, लेकिन ये ज़मायर इनके जो मंसूब और मजरूर हैं वो टोटली अलग हैं, टोटली डिफरेंट है, वो डिफरेंट अंदाज में आते हैं। तो उनको हम अपने मौका पर देखेंगे जब हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारी ज़रूरत मरफू ज़मायर की है। तो वो जो हमने पढ़े हैं गुज़श्ता लेक्चर में, जब हमने ज़मायर को देखा था, तो ये वही ज़मायर हैं। उसमें क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। तो ये 14 ज़मायर हैं, 14 ज़मायर हैं। ये ज़मायर मुनफसिला मरफूआ कहलाते हैं, यानी मुनफसिल और मरफू हालत रफ़ा में ये इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन क्या है वो ये कि इन ज़मायर का नाम ज़मायर मुनफसिला इसलिए है कि ये इन ज़मायर को मबनी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी एक ही शक्ल बरकरार रखते हैं। अलबत्ता रफ़ा और नसब जर के लिए ज़मायर अलग अलग हैं।
नसब और जर के ज़मायर हम तब पढ़ेंगे जब इंशाअल्लाह उनकी ज़रूरत होगी। ज़मायर का बुनियादी मकसद इख्तिसार होता है। इनका मकसद क्या है? अरबी ज़बान में इनका पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ ये है कि ये जुमले को मुख्तसर कर देते हैं। जैसा कि मैं उस उर्दू को ले लें मैं आपको कहता हूँ खालिद और हामिद और ज़ैद आए, यानी मैंने आपको 3 बंदों का नाम लिया, हामिद, खालिद और ज़ैद आए, और फिर मैं क्या कहता हूँ, और उन्होंने खाना खाया। आपने गौर किया, मैंने कहा उन्होंने खाना खाया, मैंने उन्हों को इस्तेमाल किया है उन सब की जगह पर। इससे जुमला मुख्तसर हो गया और जुमला खूबसूरत हो गया। बजाय इसके कि मैं यूँ कहूँ हामिद, ज़ैद और खालिद आए और हामिद, ज़ैद और खालिद ने खाना खाया और हामिद, ज़ैद और हम ने बातें की, तो अब हम में भी हम 15 लोग हों तो हम 15 के नाम लिखेंगे। तो ज़मायर का काम इख्तिसार का होता है, मुख्तसर कर देते हैं बात को, इख्तिसार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुरान मजीद में बकसरत इस्तेमाल है। ज़रा गौर करें, कुरान मजीद में ज़मीर की जगह पर वो सारे नाम, मसलन हम, अभी हम जुमला बनाएंगे हम मोमिनून, वो सब मोमिन है। अब वो हम में 15 लाख लोग हों तो 15 लाख लोगों के नाम लिखे जाएंगे? नहीं, हम ने उन सब को कवर कर लिया। तो ज़मायर का काम मुख्तसर करना होता है चीज़ को इख्तिसार के लिए, ये इनका बुनियादी मकसद है। अब हम इनकी एराब देख लेते हैं कि इनका एराब कैसे बयान किया जाता है। इनका एराब ज़रा ख़ास तो डिफरेंट अंदाज से होता है। मसलन सबसे पहले नौ, यानी हम जुमले में देखेंगे कि ये इसकी नौ क्या है। अगर ये मुब्तदा आए हैं तो हम कहेंगे मुब्तदा ज़मीरुन मुनफसिलुन, यानी मुब्तदा है और ज़मीर मुनफसिल है। इस तरह से हम एराब करेंगे, नौ बयान करेंगे। फिर हम करेंगे एराब क्या है इसका एराब हम मरफू नहीं करेंगे बल्कि कहेंगे रफ़ा की जगह पर या नसब की जगह। ये नसब और जर में तो इस्तेमाल नहीं होते, चूँकि ये मरफू हैं तो हम कहेंगे रफ़ा की जगह पर। क्यों कह रहे हैं रफ़ा की जगह पर? क्योंकि अब हमें पता है कि ये मुब्तदा की जगह पर, हमें मालूम है कि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, तो हम कहेंगे ये रफ़ा की जगह पर हैं। क्यों हम कह रहे हैं रफ़ा की जगह पर हैं? क्योंकि ये मबनी अस्मा हैं। मबनी अस्मा मरफू मंसूब मजरूर नहीं कहलाते बल्कि जगह पर कहलाते हैं, यानी कहा जाता है कि उनकी जगह पर हैं, क्योंकि इनकी अलामात नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना खालिदुन मरफू, मरफू होने की अलामत दम्मा। अब हुआ मरफू अगर कह दें तो अब हमें, यानी जब भी हम किसी इसम को कहें मरफू मंसूब मजरूर, अब हम पर वाजिब है कि हम उसकी अलामत भी बयान करें, और अगर हम उसकी अलामत नहीं बयान कर रहे हैं तो यही है कि वो मबनी इसम है, इसलिए हम अलामत बयान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी अलामत नहीं होती, इनकी बनावट होती है। तो बनावट देखेंगे फ़तह, दम्मा या सुकून। हुआ ये फ़तह पर बनावट है, हुमा में ये सुकून पर बनावट है, हम सुकून पर बनावट है, हिया फ़तह पर बनावट है, हुमा सुकून पर बनावट है, हुन्ना फ़तह पर बनावट है, अंता फ़तह पर बनावट है, अंतुमा ये सुकून पर बनावट है, अंतुम सुकून पर बनावट है, अंती कसरा पर बनावट है, अंतुमा सुकून पर बनावट है, अंतुन्ना फ़तह पर बनावट है, अना सुकून पर बनावट है, नहनु दम्मा पर इसकी बनावट है। यानी आखिरी हर्फ की जो हरकत है उसी पर उस इसम की बनावट होती है। ये ख़ास है जो मबनी अस्मा उनके साथ, और हुरूफ की भी बनावट बयान की जाती है। तो ये तो ज़मायर मुनफसिल है। मुनफसिल इसलिए कहते हैं कि ये कलिमा से अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं। मुनफसिल मतलब का मतलब होता है अलग हुआ, यानी सेपरेटेड। अब ज़रा हम इनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। सादा सी बात है, हुआ। अब हुआ क्या है? रफ़ा की जगह पर है, मरफू असलन मरफू ज़मीर है, लेकिन हम इसको जुमले में रफ़ा की जगह पर इस्तेमाल करेंगे मुब्तदा के तौर पर। दूसरी चीज़, हुआ वाहिद के लिए है, फिर ये मुज़क्कर के लिए है। तो अब हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी मुज़क्कर भी है, वाहिद भी है और मारिफा भी है, चूँकि ज़मायर मारिफा होते हैं, तो चारों बातें हमारी पूरी हो गई। अब हमें इसकी खबर चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इसकी खबर भी वाहिद हो, मुज़क्कर हो और मरफू हो और नकिरा हो, हम लेकर आ जाते। कोई एक लिया, सादिकुन, हुआ सादिकुन, वो सच्चा है, वो सच्चा है। अच्छा, जो ख़बर में जब सिफ़ात आती हैं, सिफ़ात आएंगी तो हम उसके साथ एक या कोई का इजाफ़ा नहीं करते, यानी ऐसा इसम जो सिफ़त की मीनिंग दे रहा हो तो हम वहाँ पर ये नहीं कहेंगे वो एक सच्चा है, बस वो सच्चा है। लेकिन अगर कोई ऐसा इसम हो जो ज़ात, किसी की ज़ात की फ़िज़िकली उसको डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे कि डॉक्टर होना, हुआ तबीबुन, तो हम क्या कहेंगे? वो एक डॉक्टर है। ये फ़र्क है, यानी वो इसम जो
मानवी तौर पर हो, यानी अब सादिक होना सच्चा होना, मैं कहूँगा सच्चे होने की चीज़ को ज़ाहिर करे, नहीं ज़ाहिर करती, ये क्या हिस्सी मानवी चीज़ है। मैं कहूँ तबीबुन डॉक्टर, ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, किताबुन फ़िज़िकल चीज़ है, इल्मुन फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। सो हुआ सादिकुन, वो सच्चा है। अब हम कर लेते हैं हुमा, तो क्या तब्दीली आएगी, हुमा सादिकानी, वो दोनों सच्चे हैं। हम सादिकुना, वो सब सच्चे हैं। अब वो भी साथ साथ हम करते चलें। हुआ मुब्तदा सादिकुन खबर, हुमा मुब्तदा सादिकान खबर, हम मुब्तदा सादिकुना खबर। ये बात लाजमी पक्की करनी है। तो हम इसके मुब्तदा खबर होने की पहचान कैसे कर रहे हैं कि सादिकुन, हमें खबर की शर्त पता है कि वो नकिरा होती है और मरफू होती है। हुआ क्या है, वो मरफू इस्म है और मारिफा इस्म है, इसलिए हमें ये शर्त शुरूत इसकी मालूम है। अब ज़रा आगे मूव करते हैं। हिया सादिकतुन, वो सच्ची है। हुमा सादिकतानी, वो दोनों सच्ची हैं। हुन्ना सादिकातुन, वो सब सच्ची हैं। अंत सादिकुन, तुम सच्चे हो। अंतुमा सादिकानी, तुम दोनों सच्चे हो। अंतुम सादिकूना, तुम सब सच्चे हो। अंति सादिकतुन, तुम सच्ची हो। अंतुमा सादिकतानी, तुम दोनों सच्चे हो। अंतुन्ना सादिकातुन, तुम सब सच्चे हो। आना सादिकुन, मैं सच्चा हूँ। नहनु सादिकूना, हम सब सच्चे हैं। या नहनु सादिकातुन, या हम सब सच्ची हैं। या नहनु सादिकानी, हम दोनों सच्चे हैं। नहनु के साथ मुसन्ना भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मुज़क्कर मुअन्नस में बदल सकता है। तो ये तो पूरे चार्ट में। अब आप कोई भी इसम डाल दें। अब देखें हमने 14 जुमले बनाए, इन 14 जुमलों के साथ आप कोई हर्फ ले लें, आलिमुन ले लें, मुस्लिमुन ले लें, मुमिनुन ले लें, मुनाफिकुन ले लें, मुशरिकुन ले लें, कितने ही जुमले अभी आप बैठकर बना लेंगे। सो जुमला इसमिया के कवायद को इस्तेमाल करते हुए हमने मुब्तदा की जगह पर ज़मीर को रखा और ख़बर हमने वही नकिरा हम लेकर आए। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मुख्तलिफ अस्मा को इस्तेमाल करते हैं कि हुआ रसूलुन, वो एक रसूल है। मैं आपसे पूछता हूँ हुआ जुमले में क्या है, आप कहेंगे मुब्तदा। मैं कहूँगा कैसे मालूम हुआ मुब्तदा, कैसे पता चला आपको ये मुब्तदा? आपने रसूलुन को मुब्तदा क्यों नहीं कहा? हमने कहा कि मुब्तदा की शर्त होती है कि वो मारिफा हो और वो मरफू हो। हुआ में दोनों शर्तें पाई जा रही हैं, जबकि रसूलुन में ये दोनों शर्तें नहीं हैं। वो नकिरा इस्म है और वो मरफू है और नकिरा है। सबसे बड़ी चीज़ नकिरा है। नकिरा मारिफा दोनों में फ़र्क कायम कर देता है कि मुब्तदा कौन है और ख़बर कौन है, क्योंकि आगे चलकर कुछ सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जहां पर मुब्तदा, इसीलिए ये कभी नहीं कहना कि चूंकि मुब्तदा से जुमला शुरू हो रहा है। नो, मुब्तदा की शर्त है मारिफा होना। मुब्तदा खबर के बाद भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। वो हम देखेंगे कब ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं अगर आपसे सवाल करूं आपको कैसे पता चला ये मुब्तदा है, तो ये नहीं कहना कि इससे जुमला शुरू हो रहा है, बल्कि ये कहना है कि ये मारिफा है और मरफू हालत में है। ये मुब्तदा की दो शराइत हैं, वो उसमें पूरी हो रही हैं। सो हुआ रसूलन, हुमा नबियानी, वो दोनों नबी हैं। अब नबियानी मुसन्ना है, क्यों मुसन्ना है? खबर मुसन्ना क्यों लाएगी? क्योंकि मुब्तदा मुसन्ना है हमारे पास। हम रसूलुन, अब देखें रसूलुन की जमा मुकस्सर रसूलुन। मैंने आपको कहा था कि जुमले में चीज़ें मौजूद होंगी जो आपको बताएंगी कि ये जमा मुकस्सर है। कैसे? अब देखें हम आ गया आपके पास जुमला। अरबी में आप किताबों में पढ़ेंगे तो जुमले गलत तो नहीं लिखे होंगे, ठीक लिखे होंगे, तो आपको जुमला इसमिया की पहचान भी होगी क्या होता है। तो आप देखते हैं ये हम है, हम के बाद रसूल है, तो ये जमा सालिम तो नहीं है, और तो फिर ये रसूल क्या है? इसका मतलब ये जमा मुकस्सर है। फिर आपको वाहिद देखना होगा, तो फिर आपको वाहिद तलाश कर लेंगे। हम रसूलुन। हिया सहाबियतुन, वो एक सहाबिया हैं। हुमा बिनतानी, वो दोनों लड़कियां हैं। हुन्ना साइमातुन, वो सब रोज़े से हैं। अंता तबीबुन, तुम एक डॉक्टर हो। अंतुमा उस्तादानी, तुम दोनों उस्ताद हो। अंतुम कादिबूना, तुम सब झूठे हो। अंती ज़ौजतुन, तुम एक बीवी हो। अंतुमा उख्तानी, तुम दोनों बहनें हो। अंतुन्ना शाकिरातुन, तुम सब शुक्र करने वालियाँ हो। अना तैयारुन, मैं कैप्टन हूँ, जहाज़ का कैप्टन, कप्तान। नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। तो वो बात कि मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है, इसको आपने पक्का रखना है, याद रखना है।
اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف. اس کا اعراب آپ نے لازمی یعنی اعراب میں بھی آج آپ کو سکھاتا ہوں کہ تفصیلی اعراب کیا ہوتا ہے. تو خالد مبتدا ہے، موجود خبر ہے، فی المستشفیٰ متعلق خبر ہے، عائشہ تو کاتبۃ بالقلم. یہ وہی باتیں ہیں جو گزشتہ لیکچر میں ہم کر چکے ہیں. ابھی میں آپ کو کیا سکھانے لگا ہوں؟ اب آپ کو بڑی دلچسپ چیز سکھانے لگا ہوں کہ اختصار کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے مختصر کر دیا جاتا ہے. مثلا آپ کے پاس یہ جملے ہیں، ان جملے میں جو مبتدا ہے اس مبتدا کی جگہ پر مناسب ضمیر لانی ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ مبتدا اسم علم کو ضمیر سے ریپلیس کریں گے تو آپ کے پاس صرف آپشن ہے 6 ضمائر کا، 6 کا بس. وہ کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اکارڈنگ ٹو مبتدا آپ ضمیر پک کریں گے اور جو ہمارے مبتدا اسم علم ہے ان کو مناسب ضمیر سے بدل دیں گے. مثلا خالد موجود فی المستشفیٰ، خالد ہسپتال میں موجود ہے. اب میں نے خالد کی جگہ پہ ضمیر لانی ہے مناسب، کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے پک کریں گے؟ خالد مذکر ہے، خالد واحد ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر چوز کر لیں، وہ ہے ہوا. تو میں کیا کہتا ہوں؟ ہوا موجود فی المستشفیٰ، وہ ہسپتال میں موجود ہے. اگلا جملہ ہے عائشہ تو کاتبۃ. اب عائشہ مؤنث اسم ہے، مناسب ضمیر پک کرنی ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، ہیا کاتبۃ بالقلم. پھر ہے خالد و حامد ذاہبان الی مکہ. سو ہم نے اب پک کرنا ہے مبتدا خالد و حامد کی جگہ پر مناسب ضمیر، چونکہ مثنیٰ اسم ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے ہما. ہم پک کر لیں گے ہما ذاہبان الی مکہ، وہ دونوں مکہ جا رہے ہیں. اب اگلا جملہ ہے عثمان و ابراہیم و معاویہ راجعون من المدینہ. عثمان اور ابراہیم اور معاویہ مدینہ سے لوٹ رہے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کی جگہ پر ضمیر لانی ہے. تو چونکہ جمع اسم ہے، مذکر ہے، تو ہم اٹھا لیں گے ہم راجعون من المدینہ. اب آپ غور کریں کہ یہ کتنا لمبا جملہ ہے اور یہ کتنا مختصر ہو گیا ہے. اختصار، ضمیر کا بنیادی مقصد اختصار ہوتا ہے. ہند و زینب نائمتان فی البیت. تو ہم کیا ضمیر پک کریں گے؟ ہما نائمتان فی البیت، وہ دونوں سو رہی ہیں. یہ ہوتا ہے ضمیر لوٹانا، یعنی ضمیر کو چینج کر دینا، ریپلیس کر دینا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں، 2 جملے لکھے ہوں تو میں کہوں یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ آپ کہیں گے خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. دیکھیں ایسا اسم جس میں صفت کے معنی ہوں، جس میں اچھے یا برے ہونے کے معنی ہوں، اس کی طرف ضمیر نہیں لوٹتی، یعنی جس کو ہم فزیکلی ثابت نہ کر سکیں. مثلا موجود، اس کی طرف ضمیر کبھی بھی نہیں لوٹے گی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر محسوس چیز ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی. تو پراپر اسم کی طرف لوٹے گا. چونکہ یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا پیچھے اسم خالدن کی طرف ریفر ہو رہا ہے، خالدن مرفوع ہے، یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے وہاں پر کون سا جملہ یہ ہوا کس کے لیے بات کی جا رہی. موجود تو خود آ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہوا نے ریپلیس کیا ہے صرف خالد کو. ہیا کاتبۃ بالقلم، ہیا کاتبۃ کی طرف نہیں جا رہا، کاتبۃ تو خود موجود ہے. یہ عائشہ کی طرف جا رہا ہے، ذاہبانی تو خود موجود ہے، ہما جا رہا ہے پیچھے. ٹھیک ہے، تو مبتدا کو ریپلیس کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک ایکسرسائز ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام جملوں میں مناسب ضمیر منتخب کرنی ہے اور جملوں کا ترجمہ کر لینا ہے. ضمائر ہمیشہ آپ نے عدد اور جنس کو دیکھ کر لوٹانے ہیں. پھر وہی بات، پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو کامنٹ. اٹس اے ریکویسٹ، آپ کے کامنٹس میرے لیے تو قیمتی ہیں ہی ہیں، دیکھنے والوں کے لیے بہت قیمتی ہیں. جیسے آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا، میں تو ایسا ہی کرتا ہوں. میں کوئی چیز یوٹیوب پر سرچ کر رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ویڈیو سامنے آ گئی، پہلے میں اس کے ویوز دیکھتا ہوں کتنے ویوز ہیں، پھر دیکھتا ہوں اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں. اٹ مینس اٹس سائن کہ یہ فائدہ مند چیز ہوگی. پھر کامنٹس دیکھتا ہوں، اچھا لوگوں نے اس سے بینیفٹ لیا یا نہیں لیا. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو صاحب ہے ویڈیو بنانے والا، اس کی اس چیز سے بینیفٹ حاصل کیا گیا ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو ڈو ہوم ورک. جو میرے بیچز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہوم ورک کبھی نہ چھوڑیں، وہ ہوم ورک بہت قیمتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. بہت سارے نان سبسکرائبر اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی سبسکرپشنز بہت بینیفٹ دیتی ہے ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے سبسکرائبر اتنے ہیں تو پھر ہی ہم چینل کھولتے ہیں. اس کا مطلب چینل پر انفارمیٹیو پازیٹیو چیز ہے کہ لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اس کے بعد ڈونٹ فرگیٹ ٹو ریفر ٹو یور کنیکشنز. یس پلیز آپ ضرور دوسروں کو ریفر کریں, موٹیویٹ کریں, دعوت کا کام کریں, اللہ قبول فرمائے. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو پرے فار یو اینڈ فار اس آل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. جی انتہائی اہم ٹاپک, بڑا ہی مزیدار دلچسپ ٹاپک عربی کا. اس کا ساتھ ساتھ کیا جانا ضروری ہے. بعد میں اسٹوڈنٹس کو پکڑنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. مشکل نہیں, آپ نے سینے پہ بھار نہیں بنانا اس کا, آسانی سے ہو جائے گا. اعراب کرنے کا طریقہ, یعنی آپ کے سامنے اب تک جو جملہ ہے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ ابھی سے ہم اس کی شروع کر دیں تاکہ آگے چل کر مشکل پیش نہ آئے. سو اعراب کرنے کا طریقہ, اعراب کیسے کیا جاتا ہے. ایک تو سمپل سا اعراب ہے, سادہ ترین, مبتدا خبر, سٹوری اینڈ, کہانی فنش, بات بند. ایک ہوتا ہے تفصیلی اعراب. تفصیلی اعراب بھی ضروری ہے. جملے کو ہم اعراب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جملے میں ہم میننگ کرنے میں, سمجھنے میں, مفہوم میں غلطی نہ کریں. یاد رکھیے گا اعراب کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں. یہ 3 باتیں ہیں جو آپ نے ہر کلمہ کے بارے میں بتانی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک ہر کلمہ کے بارے میں 3 باتیں بتانا ضروری ہیں, پھر ہی اسے اعراب کہا جاتا ہے. اچھا 2 لیول ہیں اسٹوڈنٹس کے. ایک وہ لیول ہے جو شاید میرے ساتھ یہ کورس کرے گا اور اس کو ترجمہ سمجھ آنے لگے گا, ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر ان کو یہ اعراب سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک وہ اسٹوڈنٹس کا وہ لیول ہے جو قرآن مجید کی اوپر تدبر اور تفکر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تفسیر بھی قرآن ہی ان کو سکھا دے, تو پھر ان کو اعراب ڈیپلی سمجھنا ہوتا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو دوسری عربی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں, احادیث کی شروح پڑھنا چاہتے ہیں, گرامر کی دوسری عربک بکس پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس سبجیکٹ کو پکڑنا ہوگا. یہ سبجیکٹ مشکل نہیں ہے, ٹاپک مشکل نہیں ہے, ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اسی لیے میں اسے ابھی اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو. اعراب کے 3 ارکان ہیں. اس کی نوع بیان کرنا, یعنی کلمہ لکھا ہوا ہے اس کی نوع بیان کرنا, پھر اس کا اعرابی حکم بیان کرنا, اور پھر اس کا کلمہ کی حرکت کو بیان کرنا. یہ 3 چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ اب ہمارے پاس فی الحال 3 آپشن ہے. فعل ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. معرب اسم, مبنی اسم اور حرف, 3 طرح کے کلمات ہیں ہمارے پاس رائٹ ناؤ. معرب اسم, ایسا اسم جس کے اعراب کی آخری حرکات اعرابی تبدیلیوں کی وجہ سے بدلیں. مبنی اسم وہ جو ایک ہی حالت میں برقرار رہتا ہے, جس کی ایگزامپل آج ہم نے کی. حرف میں نے آپ کو تعارف کروا دیا, حرف جر اور حرف استفہام اور حرف معنی کے حرف و جواب کو لے کر. تو آج ہم دیکھتے ہیں ان کا تفصیلی اعراب کیسے کیا جاتا ہے. مثلا معرب اسم ہوگا, معرب نوع سے مراد ہے جملے میں اس کا مقام. جیسا کہ آج آپ نے جملے کی ہوا صادق, اب ہم کہیں گے ہوا مبتدا ضمیر منفصل, مبتدا ضمیر منفصل. خالد صادق, خالد مبتدا, بس مزید کوئی تفصیل نہیں. لیکن مبنی اسم کی تھوڑی سی تفصیل دینی پڑ جاتی ہے کہ وہ کس قسم کا ہے, چونکہ مبنی اسم 2 ڈفرنٹ طرح کے ہیں. حرف استفہام ہے, حرف جواب ہے, اسم و اشارہ ہے, اسم و ضمیر ہے, اسم موصول ہے, تو ہمیں بتانا پڑتا ہے یہ کون سا ہے. نہ بھی بتائیں تو حرج نہیں ہے, مبتدا بھی کافی ہے. پھر ہمیں اس کا بتانا پڑتا ہے اعرابی حکم. اگر تو معرب اسم ہے تو ہمیں کہنا ہوتا ہے مرفوع منصوب مجرور, یعنی خالد صادق, خالد مبتدا, صادق مرفوع. اب جب میں نے مرفوع کہہ دیا تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اب اس کا تیسرا جواب بھی دوں. وہ کیا ہے؟ مرفوع ہونے کی علامت. کیوں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ مرفوع ہے؟ آپ ثابت کرو کہ یہ کیسے پتا چلا. ہم کہیں گے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ ہے, مجھے ایسے پتا چلا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے 3 جواب دینا. مبنی اسم جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے نو مراد جملہ میں اس کا مقام, ہم کہیں گے مبتدا. ڈفرنٹ مبنی اسم ڈفرنٹ جگہوں پہ ہو سکتے ہیں, یہ میں بھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. ہم کہیں گے مبتدا. اعرابی حکم کیا ہے؟ اس کا خاص طور پر ڈفرنٹ ہے. مبنی اسم کا اعراب بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ رفع کی جگہ پر ہے, یہ نصب کی جگہ پر ہے, یہ جر کی جگہ پر ہے. اسے مرفوع منصوب مجرور نہیں کہا جاتا. وجہ, اگر آپ مرفوع منصوب مجرور کہیں گے تو آپ پر واجب ہے کہ اس کے منصوب مرفوع مجرور ہونے کی علامت بیان کر کے ثابت کریں, جو کہ ہم مبنی اسم کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ بناوٹ ہی ایسی ہے. تو اسے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ رفع نصب
اور جر کی جگہ پر ہے۔ پھر اگر ہم اس کی علامت نہیں بیان کرتے تو کیا بیان کرنا ہے؟ پھر اس کی بناوٹ بیان کرنی ہے کہ اس کی بناوٹ کس پر ہے۔ تو وہ میں آپ کو جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ ہوا بناوٹ فتح پر ہے، آخری حرف کی علامت کو لیتے ہیں۔ حرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جملے میں لکھا ہوا ہے خالد جالس فی المسجد، اب فی کا اعراب یہاں کیا ہے؟ ہم کہیں گے حرف جر، یعنی ہمیں حرف کی ٹائپ بیان کرنی ہوگی۔ پھر ہم کہیں گے اعراب کیا ہے؟ کوئی اعراب نہیں، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ پھر آئیں گے ہم حرف کی آخری حرف کی بناوٹ پر اس کی علامت بیان کی جاتی ہے، یعنی حرف کی جو آخری حرف ہے اس کی حرکت، جیسے فی ہے، فی میں یا کیا ہے؟ اس سکون ہے، سکون کی علامت، تو ہم کہیں گے سکون پر اس کی بناوٹ ہے۔ یہ اعراب بنانے کا طریقہ تھا۔ اب ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، خالد موجود فی المسجد، اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ اعراب اس کا ایسے ہوگا، پہلے ہم تینوں باتیں، بیان النوع، اس کے نوع بیان کرنا، حکم اعرابی حکم بیان کرنا، بیان الحرکہ یعنی اس کی آخری حرکت اعرابی ہے تو اعرابی، اگر بناوٹی ہے تو بناوٹی، وہ دونوں ہم بیان کریں گے۔ مثلا خالد کہیں گے مبتدا، حکم اعرابی، مرفوع علامت کیا ہے؟ رفع ہونے کی علامت ضمہ ہے۔ موجود خبر، اعرابی حالت مرفوع، بیان الحرکہ رفع کی علامت ضمہ ہے۔ فی المسجد، فی حرف جر، کوئی اعراب نہیں، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بناوٹ سکون پر ہے۔ المسجدی اسم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور پھر تھوڑی سٹیٹمنٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ اسم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے اور جار اور مجرور مل کر متعلق خبر ہے۔ حکم اعرابی مجرور، بیان الحرکہ مجرور ہونے کی علامت کسرہ ہے کیونکہ المسجدی آخر میں کسرہ ہے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اب اس طرح آپ ہر جملے کا اعراب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا اس کو پکا کرنے کے لیے 5-10 جملوں کا اعراب تو آپ کو اپنے ایک پین کے ذریعے نوٹ بک پر لکھنا ہوگا۔ اب موو ہوتے ہیں ہم مبنی اسم کی طرف کہ اس کا اعراب کیسے ہوگا۔ ہوا بیان النوع مبتدا، حکم اعرابی مرفوع یعنی رفع کی جگہ پر ہے، مرفوع کی جگہ بنی رفع کی جگہ پر ہے، رفع کی جگہ پر ہے۔ بیان الحرکہ بناوٹ فتح پر ہے، کیونکہ جب ہم کہہ دیں کہ رفع کی جگہ پر ہے تو پھر ہم علامت اعرابی نہیں بلکہ بناوٹ کی علامت بیان کریں گے۔ موجود خبر مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ضمہ ہے، باقی باتیں وہی جو پچھلے جملے میں ہم نے کی سیم وہی رہیں گی۔ عربی زبان میں مبنی اسماء کا گروپ صرف 10 انواع پر مشتمل ہے، جن میں سے اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام ہے، اور 6 مختلف اور ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سلولی آئیں گے، جیسے ہی ان کا استعمال شاید ابھی بہت دور ہے، تو وہ جب کبھی آئیں گے تو پھر ان پر بھی ہم بات کر لیں گے۔ اب ایک اسم ہے موسیٰ موجود فی المسجد۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ موسیٰ اسم ایک معرب اسم ہے، لیکن ہم اس کے اعراب ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس پوائنٹ کو تھوڑا سمجھ لیجئے گا۔ اپنے جو بیچز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں تفصیل سے یہ بات گزشتہ زوم کلاس میں پرائیویٹلی جو ہوتی ہے وہ میں سکھا چکا ہوں، لیکن یوٹیوب کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی میں اس مسئلے کو لے آتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ اسم تھا موسیو، اصل میں یہ اسم ہے موسیو، لیکن عربی زبان میں 2 ہیں حرف علت، ایک ہے یا اور دوسرا ہے واو۔ یہ جو دونوں اسماء ہیں ان دونوں اسماء پر ضمہ بھاری ہے عربی زبان میں، کیونکہ میں کہتا ہوں موسیو، اب آپ غور کریں میری زبان کو ٹیڑھا ہونا پڑ رہا ہے، موسیٰ موجود فی المسجد، اب میں کہتا ہوں موسیو، زبان پر بھاری پڑ رہا ہے۔ عرب نے اپنی زبان کی فلوئنسی کو، اس کی فلو کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، اور وہ وہیں کی ہیں ہمیشہ جب ان کو یا واو کے ساتھ مشکل پیش آئی ہے، اس نے پرابلم پیدا کی ہے۔ زبان کے اندر ایک فلوئنسی بہت اہم چیز ہے، جیسا کہ میں اگزامپل دوں آپ کو، ترکی زبان فلوئنسی کے حساب سے کوئی اچھی نہیں ہے، کانوں پر بہت بھاری ہے اور زبان پر بھی بہت بھاری ہے۔ عربی زبان بہت خوبصورت ہے، بڑی فلوئنسی ہے اس کے اندر، بہت پیاری زبان ہے، سنتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ اچھی عربی بولنے والا ہو، یہ جو ادھر خلیج میں بولی جاتی ہے یہ تو فضول ہے، اچھی عربی بولنے والا اور ریل فصحا جسے کہتے ہیں، وہ یقین کریں سننے کو مزہ آتا ہے، کانوں کو بڑی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو 2 عرب آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو
کہتے ایک دوسرے کو کہتا کہ کوئی اگر امریکی ہمیں سنے یہ عربی جو ہم بول رہے ہیں تو وہ کہے گا کیا یہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تو اچھے نہیں تھے، میں تھوڑا اس کو تھوڑا سا ڈھانپ کر اچھے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی یار یہ کیا کووں کی طرح شور مچا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے جب ان کی بات سنی میں نے کہا نہیں، اس میں قصور عربی زبان کا نہیں ہے، اٹس یور فالٹ، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارا قصور ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں یہ بات قسم اٹھا کر کہنے کو تیار ہوں، اگر آپ لوگ فصحا میں بات کریں گے تو کوئی بھی آدمی آپ کی بات سنے گا اس کو مزہ آئے گا، یہ بات ان کو کلک کر گئی کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنی زبان کے بارے میں۔ کہتا ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو اس زبان کی تعریف فرمائی ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید میں اس کی تعریف موجود ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زبان کانوں کو بھلی نہ لگے؟ بھلی لگنے والی زبان ہے، لیکن آپ لوگ غلط انداز میں بات کرتے ہیں اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اچھی بولیں تو سننے کو مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے، امریکی جب آپ سے فصحا سنے گا تو وہ دلچسپی لے گا، سمجھ بھلے نہ آئے لیکن کان غور لگا کے سنے گا وہ، تو یہ بات سمجھ آئی اس کو۔ بہرحال سو موسیٰ اب انہوں نے اس کو ڈراپ کر دیا اور اس کی وجہ کو انہوں نے کہا کہ عذر ہے۔ کیا ہے؟ عذر ہے، یعنی معذور ہیں ہم اس پر ضمہ کو بیان کرنے میں۔ تو پھر اس کا اعراب کیسے کیا جائے گا؟ چلیں اس کا اعراب سن لیں کیسے ہوگا۔ بیان النوع مبتدا، اب جب میں نے مبتدا کہہ دیا، حکم اعرابی مرفوع۔ اب دیکھیں آپ کو سوال بنتا ہے کہ سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی موسیٰ یہاں پر مرفوع ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مبتدا کی جگہ پر ہے، اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے عربی کا کچھ قاعدہ بھی معلوم ہے کہ عربی میں اگر آخر میں یا ہو یا واو ہو اس پر حرکت نہیں لاتے، وہ لوگ حرکت کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اور پیچھے الف ہو، زبر ہو، اس سے پیچھے زبر ہو، یعنی اگر زبر ہو تو وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ مثلا میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں۔ دنیا، اب یہ دنیا، یہ جو الف ہے یہ الف نہیں ہے اصلاً، یہ واو ہے، اس کو انہوں نے چینج کر دیا۔ جیسا ہے عصا، اب یہ عصا ہے یہ بھی الف ہے، یہ واو سے بدلا ہوا ہے۔ جیسا بابن ہے، اب بابن ایک اسم ہے، بابن میں جو الف ہے یہ الف نہیں ہے، یہ واو ہے اصل میں، بابن تھا، پیچھے زبر، واو کو الف سے بدل دیا انہوں نے، تو یہ بابن بنا دیا۔ سو بہرحال ہم آخر کی بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو درمیان کے تبدیلیاں ان کی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اعرابی طور پہ ہمیں کوئی پرابلم پیدا نہیں کرتے۔ اصل ادھر مسئلہ آتا ہے، اب موسیٰ تھا، واو تو بدل دیتے ہیں، یا کو بھی انہوں نے بدلا ہے۔ کیسے بدلا ہے؟ یہ جو آپ کو کھڑی الف کی آواز آتی ہے، اسی لیے اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، کہ یا کو لکھائی میں برقرار رکھا، حرکت ڈراپ کر دی ہے اس کی، تو یہ موسیٰ تھا، موسیٰ کر دیا، سین پر زبر ہے اصل میں۔ یہ کھڑی الف ہماری نستعلیق کی قسم ہے، جبکہ اوریجنل عربک میں یہ کھڑی الف نہیں ہے، یہاں پر سین پر زبر ہوتی ہے اور یا کو الف کی میننگ میں بولا جاتا ہے پیچھے زبر کی وجہ سے، موسیٰ، سو اس لیے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سو اب مجھے پتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، تو میں اس کا اعراب کیسے کہوں گا؟ رفع کی علامت ضمہ ہے، اندازہ لگائی ہوئی، اندازہ لگائی ہوئی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تقدیری۔ سو میں کہوں گا یہاں پر ضمہ کی علامت ہے تقدیری۔ پلیز اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے گا، اگر ابھی آپ کے قابو نہیں آیا تو آ جائے گا، آگے چلیں گے تو آ جائے گا، اور ایسے اسماء کو بہت زیادہ نہیں ہے، تسلی رکھنا ہے۔ موجود خبر مرفوع، رفع کی علامت ضمہ، فی حرف جر، کوئی اعراب نہیں، بناوٹ کی علامت سکون۔ اب آ گیا مستشفیٰ، یہاں وہی موسیٰ والی پرابلم آئی، اسی لیے میں نے یہ 2 اسم منتخب کیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اگر یہاں پر مستشفیٰ ہے تو میں کہوں گا اسم مجرور حرف جر کی وجہ سے، اعرابی حالت مجرور، اب اعرابی حالت مجرور ہے تو کسرہ ہوتی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ مجرور ہونے کی علامت کسرہ تقدیری۔ کیوں؟ کیونکہ یا کی وجہ سے چینج آیا ہے، اس یا کی وجہ سے ہم اس جو کسرہ کی جو علامت کو نہیں ظاہر کر سکے، چونکہ پیچھے تھا مستشفیٰ، فا کی وجہ سے یا الف میں بدل چکا ہے معنوی طور پر، یعنی اسی لیے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے مجرور ہونے کی علامت کسرہ تقدیری، تقدیری مطلب علامت۔ اس کے مقابلے میں ظاہری ہوتا ہے، جیسے موجودن ہے، رفع کی علامت ضمہ ظاہری ہے،
دوسرا ہوتا ہے تقدیری، ظاہری جو ظاہر موجود ہے، تقدیری جو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں یہی ہوگی اس کی علامت۔ تو یہ ذرا خاص اس کا ایک پیٹرن ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ انجوائے کریں، بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، بڑے خزانے ملیں گے آپ کو۔ اوکے جی، سو آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، مفلح، راجع، کافر، منافق کو پورے چارٹ میں استعمال کریں ضمائر کے، یعنی ہوا مفلح، ہوا راجع، ہوا کافر، ہوا منافق، اس کو پورے چارٹ پر لے کر آئیں۔ نیچے والے جملے ہیں ان کا ترجمہ کریں اور ان کا اعراب بیان کریں، مبتدا خبر کا تعین کریں، اور جو باتیں میں نے ابھی آپ کو سکھائی ہیں۔ اللہ رحیم، خالد مسلم، ہم صائمون فی رمضان، ہن صادقات، خالد وحامد وساجد، طلاب فی المدرسۃ، نحن مجتہدون۔ اس کو کیجئے الحمدللہ۔ آج ہم نے ضمائر منفصلہ کو، مرفوعہ کو استعمال کیا مبتدا کی جگہ پر، ضمائر کا جملوں میں استعمال کیا، ضمائر کا لوٹانا دیکھا، اعراب الجملہ کو دیکھا، مشق آپ کو میں نے دی چھوٹی سی۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سینے کو کھولے اور آپ کو ثابت قدم رکھے اس مشن پر، یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان کی چالوں سے آپ کو بچائے، مجھے بھی بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔